بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی الاصلاح بین الناس۔ یہ باب دو لوگوں کے درمیان یا گروہوں کے درمیان یا خاندانوں کے درمیان اصلاح کرنے کا، تنازع کو ختم کرنے کا اور جو جھگڑا ہے، جو چیز مسئلہ بنی ہوئی ہے، اس کو حل کرنے کا یہ باب ہے، بیان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، وقال تعالی فاصلحوا بین اخویکم، وقال وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ تو یہ جو باب ہے یہ صلح جوئی اور باہمی تنازعات کو ختم کرنے کا اور صلح پیدا کرنے کا، جو آگے حدیث میں بھی آ رہا ہے اور دوسرے طرق سے بھی ہے کہ جھگڑا جو ہے اس سے خراب کوئی چیز ہوتی نہیں ہے۔ جھگڑا معاشرے کو بالکل برباد کر کے رکھتا ہے۔ پہلے ایک دو لوگوں میں جھگڑا شروع ہوتا ہے، پھر کئی لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ پورے خاندان شامل ہو جاتے ہیں، پورا معاشرہ، اور پھر اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں اس کو کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کہیں پتہ چلتا کہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی جھگڑا ہے، کسی طرح کا باہمی تنازع ہے، آپ فوراً بلا تاخیر کے اس کی طرف چلے جاتے، وہاں جا کر دونوں گروہوں، دونوں فردوں اور خاندانوں کے درمیان جو بھی مسئلہ ہو اس کو ختم کرواتے اور اس کے بعد ہی واپس آتے۔ یہ آپ کی سنت ہے، طریقہ ہے امت مسلمہ۔ ظاہر ہے ہم سب کے لیے یہ ہدایت ہے، اس میں ایک رہنمائی ہے کہ ہم مسائل ختم کریں، مسائل پیدا نہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم مسئلہ خود بن رہے ہیں اور معاشرے میں مسئلے پیدا کر رہے ہیں۔ یہ سب سے گھناؤنی اور گندی چیز اس میں شمار کی جاتی ہے، کیونکہ پورا معاشرہ اس سے بگڑتا ہے، اور ذرا سی یہ چنگاری جو ہے یہ شعلہ بن جاتی ہے، اور پھر معاشرے کو جتنا، اسلام کو جتنا نقصان ہوتا ہے اتنا کسی چیز دوسری چیز سے نہیں ہوتا۔ تو اس باب میں خاص طور پر اس کی اہمیت کو بتایا گیا ہے۔ فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ یہ جو باہمی سرگوشیاں چلتی ہیں، آپس میں بیٹھ کے چلتی ہیں اور باتیں ہوتی ہیں، اور پھر باتوں سے باتیں نکلتی ہیں، پھر اس میں چغل خوری وغیرہ بھی شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں، آدمی مختلف نوعیتوں پہ بات کرتا ہے جبکہ اس کے اندر کوئی خاص بات ہوتی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم کو کوئی بات ہی کرنی ہے، باہمی گفتگو کرنی ہے، کسی موضوع پر بحث کرنی ہے، تو نیکی کی وہ بات جو ہو وہ سچائی والی ہو اور بھلائی والی ہو اور لوگوں کے درمیان برائیوں کو ختم کرنے والی ہو۔ تو اگر اس طرح کی آپسی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ چیز بری ہے، فلانی یہ چیز بری ہے، تو پھر کوشش بھی ہو اس کو ختم کرنے کی۔ یہ نہ ہو کہ آدمی سوچے کہ بس چٹخارے کے لیے بات کر رہے ہیں، مزے لینے کے لیے کر رہے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر یہ مقصد ہے تو آپ نے فرمایا یہ تو بہت ہی نقصان دہ چیز ہے۔
بلکہ آدمی جو بات کرے، گفتگو کرے، باہمی جو موضوعات آپ کے اس میں آئیں وہ سچائی والے ہوں اور بھلائی والے ہوں، اور دونوں دوسروں کے درمیان جو نفرتیں ہیں، جو لڑائی ہیں، جو چپلیشیں ہیں، ان کو ختم کرنے آپ کے گفتگو کا مقصد ہو۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، ارے بھائی تم آپس میں اپنے بھائیوں کے درمیان صلح رکھو۔ صلح رکھو گے تو خیر ہوگی، بھلائی ہوگی اور اس میں برکت ہوگی، اور لڑو گے جھگڑو گے تو پھر ساری عمارت ڈھہ جائے گی، باہمی محبتیں، تعلق اور جو اس کے ساتھ تمہارے پاس مال دولت ساری چیزیں ہیں وہ سب چیزیں برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے باہم اصلاح رکھو، باہم محبتیں قائم رکھو، باہم اگر کوئی گڑبڑی ہو رہی ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ بعض اور ارشاد فرمایا فَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، وہی مضمون ہے اس میں اخویکم، اس میں ذات بینکم، ظاہر بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، اعزاء ہوں، کوئی بھی ہو، ان کو اسی طرح آپس میں پورا معاشرہ صلح کی خوبی کو اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے صلح میں بڑی برکت اور خیر رکھی ہے، ترقی اللہ نے اس میں مضمر رکھی ہے، اور جھگڑا اور لڑائی یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں مسائل ہیں، بہت زیادہ اس میں مشکلات ہیں۔ اس لیے آدمی کو اس میں خاص دھیان، جھگڑے والی کوئی بات پیدا نہ ہو، بلکہ معاشرہ پرسکون ہو، ایک دوسرے کی خیر و خیریت کے ساتھ آدمی رہتا ہو، دوسروں کے کام آتا ہو، دوسروں کے لیے مصیبت، کم از کم دوسروں کے لیے مصیبت بننے والا وہ نہ ہو۔ اگر دوسروں کے لیے مصیبت بننے کا مزاج ہے تو اس سے گندا گھنونا کوئی دوسرا مزاج نہیں ہو سکتا، کیونکہ صلح کو بار بار بتایا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر یعنی سنگ باری ہو رہی ہے اور سخت مسائل پیدا ہیں، اس درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صلح کرائی اور جھگڑے کو ختم کروایا۔ اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، یاد رکھنا کہ صلح میں بھلائی ہے۔ اگر جھگڑو گے تو مسائل ہی مسائل ہوں گے، اور اگر آپس میں صلح کر کے زندگی گزارو گے تو اس کی خاص تمہیں خیر و برکت دکھے گی، ایک خاص زندگی کا مزہ آئے گا، پرسکون معاشرہ ہوگا، اور بالکل ایسا اچھا لگے گا کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہی درپیش نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب آدمی صلح کا مزاج اپنا بنائے گا، اور جھگڑے کا مزاج تو سبھی لوگ بناتے ہیں، صلح کا مزاج یہ بڑی چیز ہوتی ہے کہ آدمی، اور صلح کا مزاج کیسے بنے گا کہ آدمی کسی کی ترقی ہو تو اس سے خوش ہو، اور کسی کو پریشانی ہو تو خود بھی اس کو دیکھ کر پریشان ہو اور اس کے کام آئے، اس کی ضرورت بنے۔ یہ چیز اگر ہوگی تو اس کا بڑا فائدہ ملے گا، اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی، اور صلح کو بڑی نعمت بتایا گیا ہے، صلح کا مزاج بنانے سے دیکھیے ہر چیز کوشش کرنے سے ضرور کچھ اس میں تبدیلی آتی ہے۔ آدمی اگر سمجھے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، مجبور ہیں، تو یہ غلط ہے، بلکہ ظاہر اللہ نے فطرتیں بنائی ہیں، لیکن لچک رکھی ہے فطرت میں کہ اگر آپ محنت کریں اور اس کے لیے کوشش کریں، اور ظاہر ہے پھر اللہ مددگار ہوتا ہے تو بہت سی چیزوں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم في أناس معه
فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس؟ قال نعم إن شئت. یہ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قبیلہ جو ہے بنی عمرو بن عوف، اس میں کچھ مسئلے پیدا ہو گئے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، آپس میں مسائل پیدا ہو گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تشریف لے گئے اور باقاعدہ آپ وہاں جا کر جو مسئلہ تھا، جو اصل چیز تھی، اس کو آپ نے جا کے حل کیا اور اس میں اچھا خاصا وقت بھی لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور بغیر یہ سوچے ہوئے کہ بڑا وقت لگ رہا ہے، لیکن کام کی اہمیت کو آپ جانتے تھے، تو کام میں اتنا آپ مشغول ہوئے کہ اچھا خاصا وقت ہو گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ نہیں پائے، نماز کا وقت بھی آ گیا. یہ ساری اب یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب پڑھاتے تھے اور کتنی اہم چیز تھی، لیکن اس کو آپ نے اور زیادہ اہم سمجھا اور پہلے آپ نے صلح کرانے کو فوقیت دی، اہمیت دی، اور وہاں پھر اتنی دیر لگی کہ وقت ہو گیا. پھر جناب حضرت بلال جو تھے حضرت ابو بکر کے پاس تشریف لائے اور ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لا پا رہے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا. اب یہاں سے حضرت ابو بکر کی ایک تو اہمیت بڑھتی ہے کہ حضرت بلال، بہت سے لوگ تھے، حضرت بلال کی نظر حضرت ابو بکر ہی پر رضی اللہ عنہ پر گئی، اور ظاہر ہے کیونکہ آپ کے ایسے ساتھی تھے کہ ظاہر ہے کہ وہ ہر ایک کو معلوم تھا. تو بہرحال آپ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے تو آپ ہی نماز پڑھا دیں. تو وہ پھر اس کے لیے تیار ہوئے. اب ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کا جو حق ہے، اور ظاہر ہے وہ ان کی قربانیاں ہیں، ان کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو آپ پر نچھاور کیا، ہر چیز قربان کر دی. اور پھر پوری زندگی اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے اہل تھے اور انہی سے حضرت بلال نے کہا اور آپ نے اس کے بعد نماز پڑھائی. لیکن اصل جو چیز ہے، جو اس حدیث کا مقصد ہے کہ جھگڑے کو ختم کرانا ایک بہت دینی فریضہ ہے. یہ سمجھنے والی بات ہے کہ دین کیا ہے. لوگ دین کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتے. دین کو سمجھتے ہیں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ بھی زکوٰۃ ڈنڈی ماری والی، جب جی چاہا، جہاں سے جی چاہا، جتنا جی چاہا، پورا حساب لگا کے نہیں دیتے. نماز بھی گھنٹے دار پڑھتے ہیں جیسی پڑھنا چاہیے ویسے. بہرحال اس کو دین سمجھتے ہیں. لیکن اور جو پوری انسان کی زندگی ہے، یہ پوری زندگی دین ہے. اگر دین بنایا ہے، دین کوئی معمولی چیز نہیں، دین جو ہے پوری زندگی کا نام ہے. اس لیے کہ قرآن پاک آپ کو کیوں دیا گیا؟ یہ دستور حیات کے طور پر آپ کو دیا گیا ہے. اگر آپ قرآن کو اپنی زندگی میں اتاریں گے تو ظاہر ہے کہ پوری زندگی آپ کی دین سے مزین ہو جائے گی. تو دین پوری زندگی، یعنی شب و روز جتنی چیزیں ہیں شب و روز کی سب دین ہے. ہاں ظاہر ہے تو جو دین سمجھ کے آپ کریں گے، دین کی نیت کے ساتھ کریں گے، وہ دین ہے. اور جو آپ بغیر نیت کے کریں گے، وہ بغیر توجہ دیے کریں گے، یا دین نہ سمجھ کے کریں گے، ظاہر ہے وہ دین نہیں ہے. لیکن پوری جو حیات ہے، اللہ نے جو انسان کی زندگی ہے، یہاں تک کہ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز دین ہے. اللہ نے اس کے لیے باقاعدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ ہمارے لیے دستور کے طور پر ہے. ہم اس پر عمل کریں اور صحیح زندگی گزاریں. اور ظاہر ہے کہ یہ چیز لوگ اہمیت ہی نہیں دیں گے.
لوگ جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے دل میں بھی نہیں آتا کہ ہم اس جھگڑے کو ختم کرا دیں۔ یہ عبادت ہے، دین ہی کا ایک کام ہے۔ ظاہر ہے کہ جھگڑا جو ہے یہ انسانیت کو کھا جاتا ہے، پھر آدمی ضد اور پھر اس کے اوپر حد آدمی اور سب کچھ پیدا ہونے لگتی ہے۔ اس لیے آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے اعمال کیے ہیں یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور ان پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اور ظاہر ہے یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہم بھی کر سکتے ہیں۔ مختلف جھگڑوں کی خبریں آتی ہیں، باہمی لوگ ذرا ذرا سی بات پر مسائل پیدا کرتے، ہم بھی بیچ میں پڑھ کر ان کو حل کر سکتے ہیں اور بڑا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ وعن سهل بن سعد أيضا رضي الله عنه قال إن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم۔ یہاں بھی حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ یہ حدیث ہے، کہتے ہیں ایک بار قبا والے باہمی جھگڑ پڑے، بری طرح قتال کی نوبت آ گئی اور سنگ باری شروع ہوئی، پتھر گھومنے چلنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس کا آپ کو جب پتہ چلا تو آپ نے کہا ہمیں لے چل، ہم صلح کرا دیں، جھگڑے کو ختم کرا دیں۔ تو یہ بات جو ہے یہ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے ہے کہ جھگڑا بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور اس سے جتنا نقصانات ہوتے ہیں، اگر ہم آج کل کے حالات پہ غور کریں تو کتنا سنگین ہوتا ہے۔ جھگڑتے ہیں، پھر پولیس آتی ہے، پھر دونوں کو پکڑ لے جاتی ہے، پھر دونوں سے خوب پیسہ کھاتی ہے، پھر دونوں کو خوب پیٹتی بھی ہے، پھر بعد میں چھوڑتی ہے۔ تو اگر پہلے ہی صلح کر لیں تو کیوں یہ نوبت آئے، یہ مسئلہ کیوں پیدا ہو؟ لیکن ہم اندھے ہو جاتے ہیں جب دشمنی پہ آتے ہیں یا مخالفت پہ آتے ہیں، اور پھر اس کا کئی گنا نقصان ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ اور اس میں اگر ہم بیچ میں پڑ جائیں اور جو دونوں فریق کی دشمنی ہے یا ضد ہے، ہم دونوں کو بہلا پھسلا کر اچھا راستہ دکھا دیں اور ان کی یہ باہمی جھگڑے کو، نفرت کو دور کر دیں اور محبت کرا دیں، اتنا آدمی اندازہ نہیں کر سکتا ہے کہ اس پر اللہ کے یہاں سے کتنا اجر مل سکتا ہے۔ لیکن آدمی کیونکہ ان سب چیزوں کو دین نہیں سمجھتا، بڑے افسوس کی بات ہے، جبکہ یہ بہت اہم دین کا رکن ہے۔ آدمی اگر غور کرے، اس کے اجر و ثواب پر غور کرے گا، تب آپ کو صحیح بات کا پتہ چلے گا کہ کون سا عمل کتنا اہم ہوتا ہے حالات کے اعتبار سے۔ بعض وقت تو ہو سکتا ہے اتنا اہم نہ ہو، لیکن بعض وقت بہت زیادہ، اس لیے کہ دو لوگوں کو آپ بڑے نقصان سے بچانے والے بن رہے ہیں، اور اللہ کے یہاں اللہ کے بندے کی مدد کرنا کتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو آپ کی مدد ہی تو ہے، تو اس مدد کی اہمیت کو سمجھیے اور اس کام کو کر کے آپ اللہ کے یہاں بڑا اپنا اجر ثواب کا بینک بیلنس کر سکتے ہیں، اس میں بڑا اضافہ کر سکتے ہیں۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال أين المتآلي على الله لا يفعل المعروف، فقال أنا يا رسول الله وله أي ذلك أحب۔ جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دو لوگوں کے جھگڑے کی آوازیں سنی، اور دونوں کی آوازیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ ایک تھوڑا سا نرمی چاہ رہا تھا اور تھوڑا سا معاملات میں سہولت چاہ رہا تھا۔
اور دوسرا جو تھا وہ کہہ رہا تھا واللہ لا افعل، بس ہو گیا، اب کوئی موقع نہیں، میں بالکل تمہیں اب موقع نہیں دوں گا، میں ابھی اب شاید قرضے وردے کا کچھ معاملہ ہو، وہ قرضہ دینے کے واپسی کا وقت ہو گیا ہوگا، یا اور اسی طرح کی کوئی بات ہے، اور وہ اس سے کہہ رہا نہیں اب میں تمہیں کوئی موقع نہیں دے سکتا ہوں، واللہ لا افعل، اب اللہ کی قسم میں تمہیں موقع نہیں دوں گا، اب تمہیں بھگتنا ہے، پیسہ دینا ہے، مسئلے کو حل کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ سے صبر نہیں ہوا، اور اب فوراً، آپ تو ظاہر ہے کہ آپ کا مزاج تھا، غلط چیز جب بھی آپ دیکھتے سنتے تو فوراً نکیر فرماتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا این المتعلی علی اللہ، ارے کون صاحب ہیں جو اللہ کی قسم کھا کھا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ نیکی لا یفعل المعروف، وہ نیکی نہیں کریں گے، اللہ کی قسم کھا کھا کے نیکی نہ کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تو ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا ہاں اللہ کا رسول میں ہوں، تو یہ بہت سنگین بات ہے۔ آپ نے فرمایا وَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ حَبَّ، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اپنے اوپر لازم کرے۔ بھائی آدمی اگر چاہے تو نیکی کے راستے کو اختیار کر لے، اور اگر چاہے تو بدی کے راستے کو اختیار کر لے، یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آدمی جیسا کرے گا ویسا ہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ جس کام کے لیے آپ کوشش کریں گے اللہ اس کے راستے کو آسان فرما دے۔ آپ اچھائی کو اپنے اوپر لازم کریں تو اللہ تعالیٰ اچھائی آپ کے مقدر میں لکھیں گے، اور برائی کو آپ اپنے اوپر لازم کریں تو اللہ تعالیٰ ویسا ہی آپ کا راستہ بنا دیں گے۔ اس لیے آدمی کو ہمیشہ خیر کی طرف بڑھنا چاہیے، اور خیر ہی خیر اللہ سے مانگنا چاہیے، اس لیے کہ جیسا بندہ چاہتا ہے، جیسی کوشش کرتا ہے، جس طرح سے وہ اپنی زندگی کو مرتب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کے لیے راستے بناتا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو ہے کہ آدمی ایک تو نیکی نہ کرے اور پھر اس پر قسم کھائے کہ میں نیکی نہیں کروں گا، یہ اور سنگین بات ہے۔ اس بات پر آدمی کو، خاص طور پر آدمی کو بہت زیادہ زبان سے ایسی باتیں نہ نکلیں جو مناسب نہیں ہیں۔ تو فرمایا ہر شخص کے لیے وہی ہے جو وہ پسند کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة ويميت الأذى عن الطريق صدقة۔ جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راویہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے انسان کے ہر جوڑ پر یعنی ہر عضو پر، یعنی ہر انسان کے اندر جتنی ہڈیاں اور ان کے گڈیاں ہیں، سب پر اللہ نے صدقے کو لازم کیا ہے۔ اب اتنا صدقہ ہوگا تو آدمی کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ پھر اور سراحت فرمائی کل یوم تطلع فیہ الشمس، یعنی روزانہ، کو یہ نہ سمجھے زندگی بھر میں یہ صدقہ ہے، کل یوم تطلع فیہ الشمس، تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ نے اتنا زیادہ صدقہ آپ کے اوپر لازم کر دیا، اب اس کی ادائیگی کیسے، کس طرح سے ممکن ہو سکتی ہے؟ تو یہ بڑا مشکل، لیکن یہ اللہ نے آپ کے اوپر جو لازم کیا ہے یہ زحمت کے لیے نہیں، یہ رحمتن ہے۔ جتنا آپ صدقہ آپ کے اوپر ہوگا اتنا ہی آپ ادائیگی کی فکر بھی کریں گے،
اور ظاہر ہے اللہ نے اس کی ادائیگی بھی اتنی ہی زیادہ آسان کی ہے۔ اگر اتنے صدقات آپ کے اوپر رکھیں 24 گھنٹے میں تو ظاہر ہے اس کی ادائیگی بھی اللہ نے کتنی آسان کر دی ہے، اور اتنا قدر آسان ہے کہ سب سے موٹی سی بات تو یہ ہے، سب سے پہلے کہ آپ نماز کے لیے جب مسجد کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو ہر قدم میں ایک صدقے کی ادائیگی ہوتی ہے، تو آسان بھی تو ہے۔ تو ہر آپ کتنے قدم مسجد کی طرف 5 وقتوں میں لے جاتے ہیں، ظاہر ہے اس سے ادائیگی ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ آدمی کسی کی مدد کرتا ہے، معلوم سامان ہے وہ رکھنا ہے سواری پر، آپ فوراً اپنے سواری پر سامان اس کا رکھ دیا، کسی کا سامان گھر پہنچا دیا، کسی کا یہ کہ اس کے اور کسی طرح کی آپ نے مدد کر دی، اچھی بات زبان سے نکال دی۔ اب یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اچھی بات، ظاہر آدمی اگر اپنی زبان کو پاک رکھتا ہے تو زبان سے اچھی ہی باتیں نکلیں گی، تو اللہ نے ویسے ہی، اور یہ صرف درجات بلند کرنے کے لیے، ثواب کو بڑھانے کے لیے، آپ کا آخرت میں جو بینک بیلنس ہے اس میں اضافے کے لیے اللہ چاہتا تو آپ کا صدقات کو لازم بھی نہ کرتا، لیکن یہ لازم کرنا اللہ کی طرف سے رحمت ہے آپ کے لیے۔ آپ جتنا زیادہ محنت کریں گے ظاہر ہے اتنا ہی اللہ کے یہاں سے آپ کے لیے رحمتیں بھی نازل ہوں گی۔ تو اللہ نے یہ آپ کے اوپر، انسان کے ہر جوڑ پر اللہ نے جو صدقے کو لازم کیا ہے، ایسے ہی اس کی ادائیگی کو اللہ نے آسان کر دیا ہے کہ آدمی کسی 2 لوگوں کے درمیان صلح کرا دے تو ہو سکتا ہے، سامان کسی کے سواری پر لاد دے تو ہو سکتا ہے، کسی کو ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کرا دے تو ہو سکتا ہے، کسی سے میٹھی بات کر لے تو ہو سکتا ہے، یعنی صدقات کی ادائیگی کو اللہ نے اور زیادہ آسان بنایا۔ جیسے آپ کے صدقات لازم کیے ہیں، ایسے ہی اللہ نے اس کو آسان بھی ضرورت سے زیادہ بنایا ہے۔ اسی طرح راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، وَيُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صدقہ، معلوم بھی راستے میں گھما پڑا ہوا ہے، کانٹا پڑا ہوا ہے، ارے اگر آپ دیکھیں کیل پڑی ہوئی ہے، بائکیں گزرتی ہیں، گاڑیاں گزرتی ہیں، آپ نے یہ سوچ کر اٹھا کر کنارے کہیں ڈال دیا کہ بیچارہ کوئی گزرے گا اس کی گاڑی میں پنچر ہو جائے گا، اور پھر کتنا وہ پریشان ہوگا۔ یہ اپنا مزاج بنانے کی ضرورت ہے۔ کیل دیکھ کر آپ نظر انداز نہ کریں، گھومنا دیکھ کر آپ نظر انداز نہ کریں، کیلے کا چھلکا دیکھ کر آپ کے اندر نظر انداز کرنے کا وہ نہ ہو، بلکہ آپ سوچئے لوگوں کو زحمتوں سے بچانا ہے۔ کیل پڑی ہے، ارے بھائی یوں اٹھایا کنارے ڈال دیجیے، کسی کی گاڑی پنچر ہونے سے بچے گی، کتنا ثواب ملے گا۔ یا اور اسی طرح سے کیلے کا چھلکا پڑا ہے، کسی کا پیر پھلے کہ پیر مار کر پانی بہ رہا ہے، ٹوٹی کھلی ہوئی، آپ نے ٹوٹی بند کر دی۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ نے آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے بنائی ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے آپ کو زحمت میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، رحمت میں ڈالنے کے لیے ہے، رحمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے آپ کو رکھا ہے۔ وعن ام کلثوم بنت عقبہ ابن ابی معیط رضی اللہ عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا۔ حضرت ام کلثوم یہ صاحبزادی ہیں عقبہ ابن ابی معیط کی رضی اللہ عنہ، کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا۔ کتنی بڑی بات آپ نے ارشاد فرمائی، کیونکہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جھوٹا ہم اس شخص کو نہیں کر سکتے جو لوگوں کے درمیان صلح کرا دے، لوگوں کے درمیان صلح کرا دے، اور کچھ آگے نمک مرچا لگا دے، کچھ اچھا ایسا کر دے کہ 2 لوگوں کی نفرتیں ختم ہو جائیں، اور اگر تھوڑا بہت بڑا گھٹا دے، اور اچھی بالکل نیت کے ساتھ وہ کام یہ کرتا ہے
تو وہ اللہ کے یہاں جھوٹا نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہے، بہت لڑائی ہے، آپ نے گئے ان سے، آپ نے ان کی تعریف کی، ارے وہ آپ کیوں ان کو برا سمجھتے ہیں، وہ تو بھلے ہیں، وہ تو آپ کی سے محبت کرتے ہیں، ارے وہ تو آپ کی اچھائی کرتے ہیں، وہ تو آپ کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، آپ کیوں ایسا سوچ رکھا ہے آپ نے کہ صاحب نہیں وہ آپ کے دشمن ہیں؟ ارے وہ بالکل دشمن نہیں ہے، آپ کے بڑے بھلے آدمی، آپ کا اچھا چاہتے ہیں۔ پھر ان کی آگے سے یہی بات ہے کہ آپ ان کو کیوں دشمن سمجھ رہے ہیں، وہ تو آپ کا بھلا سوچنے والے ہیں، آپ کے لیے اچھا سوچنے والے۔ اور دونوں کو خوب اچھی طرح سمجھا بجھا کر تھوڑا سا اپنا کچھ لگا بجھا کر، یعنی ہے کہ نماز میں چلتا تھا کہ جو بات تھی نہیں، ظاہر وہ ان کی تعریف نہیں کرتے تھے، وہ ان کی تعریف نہیں کرتے تھے، لیکن آپ نے اس جھگڑے کو اہمیت دی اور سوچا کہ اس کے نقصانات بڑے ہو سکتے ہیں، تو آپ اچھی نیت کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ اس میں لمبی چوڑی کوئی جھوٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ ہلکی پھلکی چیزوں کے ساتھ اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں اور اچھی نیت رکھتے ہیں، اچھی نیت رکھتے ہیں، یعنی طلب خیر آپ کے اندر ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ اس کام کو اگر کرتے ہیں تو آپ کو جھوٹا نہیں کہیں۔ تو یہ حکمتاً اور مصلحتاً اور ایک بڑے نقصان کے پیش خیمے کو دیکھتے ہوئے اگر اس کام کو کر لیا جائے تو اس کو بظاہر برا نہیں کہا گیا۔ وعن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي رضي الله عنهما إلى جنبه وهو يقول على الناس، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين۔ جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر تشریف فرما دیکھا، ہم لوگوں کو خطاب فرما رہے تھے، لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے، اور جناب حسن ابن علی رضی اللہ عنہ آپ کے پہلو میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور ایک طرف اپنے نواسے کی طرف، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید، بے شک یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروا کر بڑا کام لینے والے ہیں۔ تو اس سے صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ صلح کرانا، جھگڑے کو ختم کرانا اور اس چیز کو معاشرے میں پیدا نہ ہونے دینا، اس کی کتنی اہمیت ہے کہ آپ باقاعدہ خوشخبری بھی سنا رہے تھے، اور اس کی اہمیت جس سے پتہ چل رہی تھی وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کے ذریعے، اس بچے کے ذریعے دو بڑے گروہوں کے درمیان اللہ صلح کرانے کا کام لیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ کتنی بڑی چیز ہے اور کتنا زیادہ اس کو اہمیت حاصل ہے دین میں، تو آدمی کو ہر شخص کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ وعن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بافضل من درجة الصائم صيامي والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين وصفات ذات البين الحالقة۔ اب یہ کتنا زیادہ اہمیت اس حدیث سے صلح کرانے کی ہے، اور اس کے مرتبے اور مقام کا بھی پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بھی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، کیا میں تم کو نماز، روزہ، نماز اور صدقے سے زیادہ افضل کام نہ بتا دوں؟
روزہ، نماز اور صدقے سے زیادہ افضل کوئی کام نہ بتا دوں؟ یعنی میں ایسے آپ کام بتا دوں جو اس سے زیادہ تمہیں ثواب پہنچانے والا ہو، تمہارے مقام مرتبے کو اونچا کرنے والا ہو اور تمہیں ثواب میں اضافہ کرنا؟ تو ظاہر صحابہ کا طریقہ ہی تھا، انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، ضرور آپ ارشاد فرمائے۔ تو فرمایا اصلاح ذات البین، دو گروہوں کے درمیان صلح کرانا، دو طبقوں کے درمیان صلح کرانا، یہ بسا اوقات نماز روزے سے زیادہ افضل بن جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ جھگڑا نہ ختم ہو تو نماز روزہ تو درکنار، پتہ نہیں کیا کیا قتل و غارت گری اور کیا کیا ہو جائے گا، لیکن اگر آپ صلح کرا دیں گے تو ایک بہت بڑی مصیبت ٹل سکتی ہے، اور ظاہر ہے اس کو دیکھتے ہوئے اللہ کے آپ کا مقام و مرتبہ اجر آپ کا ظاہر 100 گنا اس سے زیادہ بڑھ جائے گا، بہت زیادہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ ایک بڑے کام کو آپ نے انجام دیا۔ پھر آگے فرمائے وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةِ، کہ یہ جو باہمی فساد ہوتا ہے، جو باہمی جھگڑے ہوتے ہیں، یہ معاشرے کو تباہ کر دینے والے ہوتے ہیں۔ الحالقہ یعنی یہ کہ موم دینے والے ہوتے ہیں، یعنی تباہ و برباد کر دینے والے ہوتے ہیں۔ بعض جھگڑے اتنے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کہ آپ پورے معاشرے کو تباہ و بربادی کی طرف آدمی لگا دیتے ہیں۔ تو یہ بہت اہمیت ہے صلح کرانے کی، اور ظاہر ہر ایک کو اللہ موقع دیتا ہے اس چیز کو کرنے کا، آدمی نظر انداز کرتا ہے، ہمت نہیں جٹا پاتا، لیکن بڑا اچھا موقع لوگوں کے ہاتھ لگتا ہے اگر صلح کرا دیں تو یقیناً اس کی سنگینی کو اور اس کی گہرائی کو دیکھ کر اگر آپ دیکھیں تو بہت اجر ثواب کا کام ہے۔ وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة النمام وفي رواية قطاع۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں نمام نہیں جائے گا اور قطاعت نہیں جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ نمام اور قطاعت میں کچھ فرق ہے یا دونوں ایک ہی ہیں؟ تو ظاہر ہے اس میں حاشیے میں خود ہی تشریح لکھی ہے، القطاعت قطاعت والنمام بمعنی واحد، یعنی دونوں کا اصلاً کیا ہے؟ چغل خور کو کہتے ہیں، یعنی جھگڑا ختم کرانے کا اجر و ثواب ہے، اور آپ چغل خوری کر کے جھگڑا پیدا کرتے ہیں، ان سے لگایا ان سے لگایا، ان سے چغل خوری کی، ان کی ان سے برائی کی، ارے وہ آپ کے لیے گڑھا کھود رہے ہیں، ارے وہ آپ کے لیے تو مصیبت بنے، وہ آپ کے لیے نقصان پہنچانے پر بہت آمادہ رہتے ہیں، وہ آپ کی دشمن ہے، وہ آپ کی۔ یہاں تو جھگڑا ختم کرانا اسلام کا خاصہ ہے، آپ الٹا کر رہے ہو، یعنی جھگڑے پیدا کرا رہے ہو، معاشروں میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تو فرمایا ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے۔ اب یہ ہے قطاعت و نمام، کہتے ہیں النمام الذی یکون مع جماعہ یتحدثون حدیثا فینم علیہم، یعنی ان پر وہ، اور قطاعت کہتے ہیں جو چپ چاپ سنے اور لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے اور پھر چھپے سے جا کے چغل خوری کرے، لگائی بجھائی کرے، جھگڑا پیدا کرے۔ بہرحال اصل جو مقصد ہے کہ چغل خوری کرنے والا، جھگڑا پیدا کرانے والا، معاشرے کو بگاڑ کی طرف لے جانے والا جنت میں آپ نے فرمایا نہیں جائے گا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبرین يعذبان فقال انہما يعذبان وما يعذبان في كبير بلى انه كبير اما احدهما فكان يمشي بالنميمة واما الاخر فكان لا يستتر من بوله۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار دو ایسی خبروں کے پاس سے گزر ہوا کہ دونوں کو عذاب ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، دونوں اہل قبر کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو پھر فرمایا آپ نے کہ کون بہت بڑی کسی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے،
بہت بڑی بات کوئی ہے اس کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ بہت چھوٹی سی چیز ہے، بہت چھوٹی چیز کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بلا انہو کبیر، لیکن جس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، جس وجہ سے اس کو ہم چھوٹا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو بڑی ہی ہے، وہ تو بہت بڑی چیز ہے کہ ہم عذاب ہو اور اس کو چھوٹا کہیں، چھوٹا تو نہیں ہو سکتا، بہت بڑی چیز ہے۔ بلا انہو کبیر، پھر آپ نے دونوں کی وجہ عذاب بتایا کہ دونوں کو عذاب کیوں ہو رہا ہے، تو آپ نے ایک نے فرمایا اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ایک کو تو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ لڑاتا تھا، یہ جھگڑے پیدا کرتا، ان سے ان کی، ان سے ان کی، دونوں کی برائیاں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، چرندہ آدمی تھا، بہت ادھر ادھر کیا کرتا تھا، ان کے یہاں جا کر ان کی برائی، ان کے یہاں جا کر ان کی برائی، یہ کام کرتا تھا۔ کام چھوٹا تھا لیکن عذاب ہو رہا، اللہ کے ناپسندیدہ معاشرہ صلح والا چاہتے ہیں اللہ، باہمی میل ملاپ والا، محبتوں والا، جھگڑے والا نہیں۔ تو کام اس کو بڑا ہی کہہ سکتے ہیں کہ عذاب ہو رہا تھا، اور دوسرے کو کیا ہو رہا تھا کہ شام میں تھوڑا بے احتیاط تھا، چھینٹیں پڑ رہی ہیں تو اس کو دھو نہیں رہا، چھینٹیں آ رہی ہیں، یا ہلکی پھلکی بیماری ہے تو احتیاط اس میں بھی کرنی چاہیے، استنجا کھڑے ہو کے کیا کھڑے ہوئے ایک آدھ بوند نکل گئی تو اس کی پرواہ نہیں کی، آدمی کو اس کے لیے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ بہرحال ناپاک چیز ہے، اور نماز آدمی پڑھتا ہے تو نماز کے لیے ناپاکی کی حالت میں نماز، اللہ سے آدمی ہم کلام ہوتا ہے تو آدمی کو اچھے انداز سے رہنا چاہیے، پاک صاف ہونا چاہیے۔ تو فرمایا ایک تو اس لیے ہو رہا ہے چغل خوری کرتا تھا، دوسرے کو اس لیے ہو رہا ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے اجتناب نہیں تھا، اس کو احتیاط نہیں تھی، ذرا سا کچھ اگر بھر گیا، چھینٹیں آ گئی تو کوئی بات نہیں، اس کے دل میں کوئی بات ہی نہیں پیدا ہوتی تھی، ایک تو اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ تو بہرحال دونوں چیزیں بہت اہم ہیں، استنجے میں احتیاط ضروری ہے، اس کے لیے اگر کوئی پریشانی ہے تو اس کے لیے اس کی تدبیریں ہیں، اسی طرح سے چغل خوری، بہرحال جو چغل خوری ہے، لگائی بجھائی والی جو عادت ہے، بڑی سنگین، بڑی خطرناک، اللہ کے ناپسندیدہ، معاشرے کے لیے ناسور، اور ایک بہت بڑی اس کے اندر خرابی ہے کہ معاشرے میں اس کی وجہ سے بگاڑ، اور اللہ کے رسول بگاڑ کو ختم کرانا پسند کرتے تھے، خود کوشش کرتے تھے، اس کے لیے جو کچھ ہوتا تھا وہ کرتے تھے، اور ہم بگاڑ پیدا کرتے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔